إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال، تعریفات و تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالن ہار و پروردگار ہے، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر باریک سے باریک چیز کو جاننے والا ہوا علیم بذات الصدور ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی جو حی القیوم ہے، قیامت کے دن کا مالک، مالک یوم الدین ہے، جو اکیلا ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے. وہ اللہ جو اپنی کمال و صفات خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے. هو اللہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی اللہ کے لیے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زبانی عبادتیں، ہماری بدنی عبادتیں، ہمارا سونا جاگنا، ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہماری دعائیں، ہماری قربانیاں اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ جل و جلالہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. بعدہ تمام انبیاء و رسول پر ان گنت اللہ کی، سارے فرشتوں کی، تمام مؤمنین و مؤمنات کی بے شمار رحمتیں، سلامتیں، درود نازل ہو. خصوصاً آخری نبی جو ہمارے نبی ہیں، جو کائنات کے آخری سرور کونین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج ٹینی روڈ کی بنگلور کی اس مسجد رحمانی اہل حدیث میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی آج 14 جولائی 2023 بروز جمعہ اس جمعہ کے خطبے میں آخرت کے فکر کو یاد دلانے والی چند ایمانی بیداری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں. جو آیت میں نے قرآن مجید کی خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا وہ آیت قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 36 ہے. اس آیت میں میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تم میں سے جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ اسے کوئی غم ہوگا، نہ خبر میں، نہ قیامت میں،
न जहन्नम में। हर जगह अमन, सुकून, इज्जत, बरकत, राहत, रब की नेमत, रब का फजल उसे मिलेगा। क्या करना होगा उसे? 2 काम करने होंगे। फमनित्तका, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना होगा। व असलहा, और अपने अंदर जो खराबियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो बदकारियां हैं, उसे छोड़ना पड़ेगा। कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब, अल्लाह का तकवा। अगर ये 2 चीजें मेरे बंदे तू कर लेगा, हर जगह तुझे बेखौफ और हर जगह तुझे अमन और सुकून से मालामाल कर दूंगा। दुनिया में इंसान को इज्जत चाहिए, आखिरत में इंसान को अमन और सुकून चाहिए। ये दोनों चीजें अल्लाह ताला अता करेगा अगर हम मुत्तकी बने और अपने कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम ये समझते हैं हम किताब सुन्नत के पैकर हैं, हम सल्फी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सल्फ़े सालिहीन के नक्श कदम पर चलने वाले हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हम तौहीद परस्त हैं, हम सल्फी हैं। लेकिन किसे मालूम हमारी मौत कैसी आलम में आएगी, हमारी मौत क्या गुनाह करते करते आएगी। इस खुशफहमी में मत रहना कि आज हम अच्छे हैं, इस फिक्र में रहना कि जिस अंजाम पर हमारी मौत वाक़ई होगी, क़यामत के दिन उसी आमाल के बनिस्बत हमारा हिसाब अल्लाह ताला लेना शुरू करेगा। नमाजी मौत मरोगे, अल्लाह नमाजियों में जगाकर अच्छे हिसाब से अल्लाह ताला हमारा आसान हिसाब कर देगा। बेनमाजी मौत मरेंगे, बेनमाजियों में अल्लाह जगाएगा। मोमिनों की जिंदगी गुजारते मरेंगे, अल्लाह मोमिनों में हशर के दिन, हमारा क़यामत के दिन हमको अल्लाह ताला उठाएगा। अगर मुनाफिकों, यहूदों, नसरानियों के रविश पर चलते चलते मरेंगे, अल्लाह यहूदों नसरानियों में जगाएगा, क़यामत के दिन मुनाफिकों में जगाएगा। इस फिक्र में रहना कि हमारा अंजाम क्या होगा, हमारी मौत कैसी आलम में आएगी। सूरह लुक़मान 34वें आयत, अल्लाह कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, दुनिया का कोई माई का लाल नहीं जानता कि वो कल जमीन के किस हिस्से में क्या करते करते मरेगा। पैदा तो बेंगलुरु में हुए हैं, पता नहीं मौत कहां आएगी, क्या करते करते आएगी, कौन से आलम में आएगी। मम्माता वो हुआ आखिरु कलिमातिन ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जो आदमी ऐसी हालत में मरेगा कि उसकी जबान का आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह रहे और उसकी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को पूरे करने वाली रहे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में डालेगा बगैर हिसाब किताब के। लेकिन अगर कोई ऐसी हालत में मरेगा कि उसकी जिंदगी बदकारियों पर शुमार थी, बेहयाई पर शुमार थी और और कबीरा गुनाहों पर मुश्तमिल थी, अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ बड़े सख्ती से हिसाब लेगा। अल्लाह के नबी मुस्लिम शरीफ की हदीस में कहते हैं युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर आदमी को उसी अमल पर हम उठाएंगे जो अमल करते करते वो दुनिया से गुजर गया। जिस अमल पर उसका खातिमा हुआ, उस अमल से हम उसका हिसाब लेना शुरू करेंगे। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की कि आज हम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, नेक जिंदगी गुजारें, वरना अल्लाह ताला खबर में टेस्ट एग्जाम लेगा, कयामत में फाइनल एग्जाम लेगा। यह खबर का टेस्ट एग्जाम, कयामत का फाइनल एग्जाम होने से पहले, खबर में हमको दफन करने से पहले, हमारे गली मोहल्ले के लोगों की गवाही पर, इसी दुनिया में लोगों के जनाजे में, जनाजे के डोले में, लोगों के कंधे पर अल्लाह हमारी जन्नत या जहन्नम का फैसला कर देगा। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में, सही बुखारी अबू हुरैरा रिवायत के रावी, किताबुर रिक़ा की रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जनाजा जा रहा है। नबी ने कहा इस आदमी पर वाजिब हो गई, इस आदमी पर वाजिब हो गई, इस आदमी पर वाजिब हो गई। सहाबा खामोश थे। एक दूसरे मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही कहा यह जो जनाजा जा रहा है वजबत अलैहि वजबत अलैहि वजबत अलैहि, इस आदमी पर वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या वाजिब हुई? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जो पहला जनाजा जा रहा था, लोग उसके ईमान की, उसके तक़वे की, उसके इबादत की, उसके अखलाक की, उसके हुस्ने अमल की गवाही दे रहे थे उसके जनाजे को देखकर। अल्लाह, ये हमारे मोहल्ले का बेहतरीन आदमी था, ये नमाजी आदमी था, ये मुत्तकी आदमी था, ये परहेजगार आदमी था। अल्लाह कितना अच्छा आदमी था। अंतुम शुहदाउन फिल अर्द, तुम जमीन में गवाह होते हो। उस आदमी के तुम्हारी गवाही को देखकर मेरे अल्लाह ने लोगों के कंधे पर, जनाजे के डोले में इस पर जन्नत वाजिब कर दिया। मैंने कहा वजबत अलैहिल जन्ना वजबत अलैहिल जन्ना वजबत अलैहिल जन्ना, इस आदमी पर जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। और आज एक जनाजा जा रहा था जिसके बारे में तुम्हारी ये गवाही थी,
لوگوں کی، محلے والوں کی، گاؤں والوں کی، بستی والوں کی یہ گواہی تھی، یہ کتنا برا آدمی ہے، کیا بے نمازی تھا، کیا شرابی تھا، کیا زانی تھا، کیا ایک نمبر کا ڈاکو چور تھا، بدکار اور سیاکار تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، محلے والوں کے ساتھ گالیاں دے کر جھگڑے کرتا تھا، بیوی بچوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، کتنا بدبخت تھا، کتنا نالائق تھا۔ انتم شہداؤن فی الارض، تم زمین میں گواہ ہوتے ہو اس میت کے، تمہاری گواہی کو دیکھ کر عرش پر مستوی رہنے والے میرے اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو جنازے کے لوگوں کے کندھے پر، جنازے کے ڈولے میں اس پر جہنم واجب کر دیا۔ میں نے کہا وجبت علیہ النار، وجبت علیہ النار، وجبت علیہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی۔ بنگلور کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہاری زندگی کو دیکھ کر ویسے ہی گواہی دیں گے تمہارے محلے پڑوس والے، جیسی تمہارا کردار رہے گا، جیسے تمہارے اخلاق رہیں گے۔ اگر تم نمازی مرو گے، کوئی جنازے کے ڈولے کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ بے نمازی جا رہا ہے۔ کوئی توحید پرست مرے گا تو کوئی بھی جنازے کو ڈولے کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ مشرک جا رہا ہے، یہ بدعتی جا رہا ہے۔ ہمارے جنازے کو دیکھ کر لوگ سچی سچی گواہی دیں گے۔ اسی لیے ضرورت ہے اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے تقوی کو بلند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ کس حسب و نسب کا تھا، کس خاندان کا تھا، کس قبیلے کا تھا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا۔ اس کے اعمال کے مطابق اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ ارے نبی کے باپ ابراہیم کے باپ آزر کو قیامت کے دن ان کے پیروں کے نیچے ایک کنویں کی شکل میں، آگ کے گڑھے میں، ایک برے جانور کی شکل میں اللہ عذاب دیتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھیں گے من ھذا الرجل، یہ کون ہے میرے قدموں کے نیچے؟ انت ابوک، یہ تمہارا باپ آزر ہے۔ الہی، اس بات سے بڑی ذلت میرے لیے کیا ہے آخرت میں کہ میرا باپ ایک برے جانور کی شکل میں میرے پیروں کے نیچے آگ میں جل رہا ہے، اللہ اسے بچا لے۔ اللہ کہے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دیا۔ ابراہیم تو بھلے میرا دوست ہے لیکن کافروں کے معاملے میں میں کسی کی نہیں سنتا، میں کسی کی نہیں سنتا، تیرے باپ پر جنت حرام ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن نبی کے باپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، ہم کو کیا جی اللہ چھوڑے گا؟ اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ ہمارے خاندان میں بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ہم بڑے نبیوں کے خاندان کے ہیں، ہم بڑے سعادت گھرانے کے ہیں، ہم سید خاندان کے ہیں۔ اللہ حسب نسب نہیں دیکھے گا، اللہ اعمال دیکھے گا، اللہ اس کی نیت دیکھے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں ایک ایسے شخص کا قتل کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم نے دیکھا اسامہ بن زید ایک ایسے شخص کو مار رہے تھے جو نیچے تو تھا، ان کے سینے پر اسامہ تھے اور خنجر ہاتھ میں لیے اسے مار رہے تھے اور وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے اسامہ، کیا تم نے اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اسے مار دیا؟ کیا اس کے کلمے پڑھنے کے باوجود اسے مار دیا؟ نبی نے کہا، اسامہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، میں نے اس کے ہتھیار کو گرا دیا، جب میں اس پر قابو پا لیا، اسے مارنے لگا، وہ اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اسامہ، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے یا سچے دل سے پڑھ رہا ہے؟ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ اللہ اکبر! 3 مرتبہ نبی کی ایسی آواز بلند تھی اس جملے میں، نبی اتنے ناراض تھے۔ اسامہ کہتے ہیں اے کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، میرے ہاتھ سے کسی بے قصور آدمی کا قتل نہ ہوا ہوتا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، تمہاری موت کیسے آئے گی؟ اللہ قیامت کے دن فیصلے ویسے کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا انسان کے اس کے اعمال کے مطابق اللہ جمع کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسرافیل کو سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا۔ یہ سور پھونک مارنے کے بعد قیامت کا زلزلہ صرف کافروں پر، یہود و نصرانیوں پر، ایک بھی لفظ اللہ جاننے والا اس دھرتی پر زندہ نہیں بچے گا۔ سارے مسلمان، سارے مومنوں کو جنت سے ایک ہوا نکلے گی جو مشرق سے نکل کر مغرب میں چلی جائے گی، وہ ہوا سارے مومنوں کی روحیں قبض کر کے نکل جائے گی۔ جب زمین کا جانور مومنوں منافقوں کو، کافروں مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر کے زمین کا دابۃ الارض چلا جائے گا، سورج مغرب سے نکلے گا،
तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, किसी का ईमान फायदा नहीं देगा। उस वक्त मेरा अल्लाह मशरिक से नसीम सवा निकाल कर मोमिनों की रूहें कब्ज करके मशरिक में मगरिब में ले जाएगा। क़यामत का ज़लज़ला इसराफील के सूर से शुरू हो जाएगा। सारे लोग मौत के घाट सो जाएंगे। अल्लाह पूछेगा कौन जिंदा? अल्लाह कोई भी जिंदा नहीं, अल्लाह सब मर गए, इंसान और जिन्नात, 7 आसमानों के फरिश्ते जिंदा। अल्लाह कहेगा मेरे हुक्म से इनकी भी रूह कब्ज कर लो, 7 आसमानों के फरिश्तों की रूह कब्ज की जाएंगी। अल्लाह पूछेगा कौन जिंदा? इलाही हम 4 फरिश्ते जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, मैं मालकल मौत और तू, हम पांचों के सिवा जमीन व जमा, मक्की व मक्का में कोई माई कलाल जिंदा नहीं। अल्लाह कहेगा इन तीनों की भी रूह कब्ज कर लो। जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील की भी रूह कब्ज की जाएगी। अल्लाह मलकल मौत को भी मौत के घाट उतारेगा। क्यों? मेरे रब का बनाया कानून है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब के चेहरे के अलावा, तेरे रब के जात के अलावा दुनिया की तमाम चीजें फना के घाट उतार दी जाएंगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया के हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। सुम्मा इलैना तुरजऊन, मेरे रब की जानिब तुमको लौटा दिया जाएगा। सब मौत के घाट सो गए, कोई जिंदा नहीं। अल्लाह सवालों पे सवाल करेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? आज कौन रब की रब्बानियत है? आज कौन रब की कहारियत है? ऐसे ही सवाल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, 7 जमीनों का बाल बनाकर अल्लाह एक उंगली पे नचाएगा, 7 जमीनों का बाल बनाकर दूसरी उंगली पे नचाएगा। जन्नत को एक उंगली पे, जहन्नम को एक उंगली पे, पहाड़ों समंदरों को एक उंगली पे। अल्लाह की उंगलियों पे जमीन व जमा, मक्की व मक्का, जन्नत और जहन्नम, आसमान और जमीन, अल्लाह के उंगलियों पे अल्लाह बाल बनाकर नचा नचा कर सवाल करेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम। सवाल करने वाला मेरा अल्लाह, जवाब देने वाला भी मेरा अल्लाह। पूरी दुनिया मौत के घाट सो चुकी है। अरे वो खुदाई दावा करने वाले जो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, मक्खी कोई चीज लेकर उड़ जाए तो उसे छीन नहीं सकते, औलाद देना तो दूर की बात, एक मखलूक, एक मामूली मखलूक, मक्खी मच्छर पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह सवाल करेगा कौन है आज रब? अल्लाह ताला 40 साल दुनिया को मुर्दा सुलाने के बाद जब दोबारा जिंदा करेगा इसराफील को, जब सूर में फूंक मारेंगे दूसरी मर्तबा, अव्वल से लेकर आखिर तक सब उठ जाएंगे खबरों से। वही जन नुफूस ज़ुव्विजत, अल्लाह कहता है आज के दिन इल्लियीन से नेक रूहें, सिज्जीन से बुरी रूहों को लेकर कब्रों के जिस्मों से इनकी रूहों को जोड़ दिया जाएगा। वही जन नुफूस ज़ुव्विजत, आज नफ्सों को उनके जिस्मों के साथ जोड़ दिया जाएगा, उठ खड़े होंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नकुम मुहशरून, इन्नकुम मुहशरून हुफातन उरातन गुरला कअन्नमा बदा खल्किन अव्वल मर्रतिन नुईदु। आज तुमको जमा किया जाएगा, वैसे जमा किया जाएगा जैसे तुम्हारी मां के पेट से तुम अव्वल दिन जब पैदा किए गए थे, बगैर कपड़े वाले, बगैर खतने वाले, बगैर यहां तक के नंगे मादरजात, ऐसे तुमको जमा किया जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं इस जमा करने की 3 कैफियतें होंगी। अंबिया अलैहिस्सलाम सवारियों पर, नेक लोग पैदल और बुरे लोग जहन्नमी मुंह के बल। अंबिया अलैहिस्सलाम इत्मीनान से जमा होंगे सवारियों पर, नेक लोग पैदल चलेंगे, चलते चलते थक जाएंगे, मुल्के अदन से एक आग निकलेगी तो सारे लोगों को मैदान महशर की जानिब हांकेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ हुना मुहशरून, मुल्के शाम की जानिब तुमको मैदान महशर के लिए अल्लाह जमा करेगा। हम सबको मुल्के शाम में जमा होना पड़ेगा, सब जमा होंगे। मोमिन जाएंगे, थक जाएंगे, आग भी उनके पीछे रुक जाएगी। जब वो चलेंगे इत्मीनान से आग उनके पीछे चलेगी। बाज लोग मुंह नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेंगे, मुंह के बल चलकर मैदान महशर में जाएंगे। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आदमी मुंह के बल कैसे चल पाएगा? पैर ऊपर रहेंगे, मुंह नीचे रहेगा, होठ और नाकों के बल कैसे चल पाएगा? मुंह के बल कोई कैसे चलेगा? मेरे नबी ने कहा, लोगों, जो अल्लाह की कुदरत आज तुम लोगों को पैरों पे चलाने पर कुदरत रखती है ना, ये वही अल्लाह ताला है जो कल कयामत के दिन लोगों को मुंह के बल चलाने पर भी कुदरत रखेगा। ये जहन्नमी होंगे, ये मुनाफिकीन होंगे, ये यहूद और नसरानी होंगे, ये बेनमाजी व बिदाती होंगे, जिनको अल्लाह मुंह के बल चलाकर मैदान महशर में जमा करेगा। मैदान महशर में 120 सफ़े होंगे। अल्लाह कहता है
وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. سورہ کہف کی 47، 48، 49 کی آیت میں اللہ کہتا ہے آج کے دن ہم جمع کریں گے، ہمارے جمع کرنے میں کوئی مائی کا لال نہیں بچے گا، کوئی مائی کا لال نہیں بچے گا، چاہے شیر اسے کھا کر گوبر کیوں نہ بنا دیا ہو، بم اسے اڑا کر چیتھڑے کیوں نہ اڑا دیا ہو، یا آگ جلا کر اس کے راکھ کے تنکے کیوں نہ اڑا دیا ہو، ہم ہر مائی کے لال کو جمع کریں گے، ہمارے جمع کرنے میں کوئی بھی شخص نہیں بچے گا، ہر ایک کو جمع کریں گے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کے سامنے صفے اندر صفے بنا کر تم پیش کیے جاؤ گے. اللہ کے سامنے صفے اندر صفے، 120 صف، 120 صفوں میں دنیا کے تمام انسان، تمام جناتوں کو اللہ ڈیوائیڈ کر کے کھڑا کر دے گا. سب سے پہلے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا. فمن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس آدمی کے اعمال اچھے رہیں گے اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، اور جس آدمی کے اعمال برے رہیں گے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے وراء ظہری ہی، پیٹھ کے پیچھے سے ہم ان کے نامہ اعمال تھما دیں گے. وہ چیخے گا، چلائے گا، موت کو پکارے گا، لیکن موت نہیں آئے گی. 120 صفوں میں میرے نبی کہتے ہیں اے میرے امتیوں، دنیا کا میں آخری سچا رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ اگر نبی بناتا تو عمر بن خطاب کو بناتا، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میں دنیا کا آخری نبی ہوں، دنیا میں آنے والوں میں میں آخری نبی، تم لوگ میرے آخری امتی. لیکن قیامت کے دن جب فیصلے کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ حساب لے کر جنت میں داخل کرے گا تو فیصلے ہونوں میں میری امت کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا. جنت میں جانے والوں میں ہم سب سے اول نمبر پر ہوں گے، دنیا میں آنے والوں میں ہم سب سے آخری امتی، لیکن جنت میں جانے کے لیے ہم سب سے پہلے امتی رہیں گے. 120 صفوں میں 1,00,000 کم و بیش انبیاء اور ان کی امت صرف 120 صفوں میں کھڑ جائے گی. شروع کی 80 صفحے امت محمدیہ کی رہے گی، پچھلی کی 40 صفحے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے وہ اور ان کے امتی پچھلے 40 صفوں میں، شروع کی 80 صفحے صرف امت محمدیہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں اولو ما فخذیہ اما یتکلم ما فخذیہ، قیامت کے دن تمہارے بدن کے اعضاء میں جو سب سے پہلے بات کرنے والی چیز ہوگی وہ تمہاری ران ہوگی. تمہاری ران سب سے پہلے بات کرے گی، تمہاری زبان بعد میں بات کرے گی. تمہاری ران تمہاری امانت داری اور تمہاری خیانت کی گواہی تمہاری ران دے گی قیامت کے دن. کس کس کے ساتھ یہ منہ کالا کیا، کیا کیا دنیا میں یہ گھپلے کام کیا، سب سے پہلے اللہ ہماری ران کو بولنے کی اجازت دے گا، بعد میں ہماری زبان کو بولنے کی اجازت دے گا. اسی لیے میرا اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے من یضمن لی بین لحیی و بین رجلی اضمن لہ الجنہ. اے میرے بندو، دو ہونٹوں کے بیچ میں کی زبان، دو رانوں کے بیچ میں کی شرمگاہ کی تم ضمانت اگر مجھے دو گے، اللہ ان دو چیزوں کو حلال طریقے سے استعمال کروں گا، جائز استعمال کروں گا، ناجائز استعمال نہیں کروں گا، پاک طریقے سے استعمال کروں گا، ناپاک طریقے سے استعمال نہیں کروں گا. ان دو چیزوں کی ضمانت اگر تو مجھے دے دے، میرے بندے جنت کی ضمانت میں تجھے دے دوں گا. اور حشر، قیامت، جس کے بارے میں ہم بڑا کیئرفل لیتے ہیں، آسانی سے ہم اس سے ڈونٹ کیئر کر دیتے ہیں، ذرہ برابر بھی اس کی فکر نہیں کرتے. ہمارے نبی راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، یہ کہتے تھے میرے امتیوں واللہ، اللہ کی قسم، ما یفعل بی ولیکن رسول اللہ، رواہ البخاری، قسم اللہ کی میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم میرا اللہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کرے گا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کل قیامت کے دن میرا انجام کیا ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں میرے امتیوں لو اعلم من اللہ تعالی، جو باتیں میری اللہ کی جانب سے میں جانتا ہوں، لو تعلمون، اگر تم جان لیتے، لبقیتم کثیرا ولا ضحکتم قلیلا، تمہاری زندگی میں تم ہنسنا بھول جاتے، روتے زیادہ. وہ باتیں میں اللہ کی جانب سے جانتا ہوں. قیامت کے منظر میں نے ایسے دیکھے، نبی راتوں کو کروٹیں بدلتے، بے چین ہو جاتے، نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے. اما عائشہ پوچھتی ہے میرے نبی کیا آپ کی طبیعت بگڑ گئی یا آپ کے بدن میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ، ان آنکھوں میں سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے
جن آنکھوں نے معراج کی رات میں جہنم کے آگ کے نظارے کر رکھے ہیں، جن آنکھوں نے جہنم کو دیکھا ہے، بھلا ان آنکھوں میں سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن میرے ساتھ اللہ کیا کرے گا خود میں نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، اس قیامت کے میدان میں، اس قیامت کی فکر سے ہمارے نبی دنیا میں تہجد کی نمازوں میں اٹھ کر ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، میرے اللہ قیامت کے دن تو میرا حساب آسان سے لے، اللہ میرا حساب تو قیامت کے دن آسان سے لے، اللہ میرا حساب تو آسان سے لے۔ یہ جملے سن کر اما عائشہ کہتی ہیں میرے نبی، اللہ نے آپ کے لیے اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے جنت کا اعلیٰ مقام آپ کو دیا، پھر آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ آپ ایسی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ میرا حساب آسان سے لے، میرا حساب آسان سے لے، آپ ایسا کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ تجھے نہیں معلوم آسان حساب کا مطلب کیا ہے، آسان حساب کسے کہتے ہیں تو نہیں جانتی۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ کھڑے رہیں گے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن بدلہ لے دیں گے ہم ہر نفس کو، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہر نفس اللہ نے کہا، ہر انسان، ہر جنات نہیں کہا، ہر نفس۔ ایک بکری جس کے سینگ ہیں، بغیر سینگ والی بکری کو اگر دنیا میں ماری رہے گی، اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کو سینگ دے کر بولے گا اے بکری تو ویسے ہی مار کے اسے بدلہ لے لے جیسے اس نے اپنے سینگوں سے تجھے دنیا میں مارا تھا۔ ایک بے زبان جانور جس کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم، اللہ اس سے بدلہ دلا سکتا تو اللہ ہم کو کیسا بدلہ نہیں دلائے گا جی، جبکہ ہمارے لیے اللہ جنت و جہنم بنایا، ہم کو اللہ بدلہ کیسے نہیں دلائے گا؟ ہر نفس کو ہم بدلہ دلائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑا تیزی سے حساب لینے والا ہے، بڑا جلد حساب لینے والا۔ اما عائشہ کہتی ہے اللہ تیزی سے حساب کیسے لے گا؟ جبکہ سورہ زلزال میں اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر کی نیکی کو بھی ہم ظاہر کر دیں گے، رائی کے دانے کے برابر کے گناہوں کو بھی ہم باہر کر دیں گے۔ جب رائی کے دانے کے برابر کی نیکی بدی کو اللہ ظاہر کرے گا تو تیزی سے اللہ حساب کیسے لے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ انسانوں کے نام اعمال لے کر پڑھ کر دیکھے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہماری نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ہم کتنے پانی کے آدمی ہیں، ہم کتنا گھپلا کیے ہوئے ایک نمبر کے منافق، ایک نمبر کے بدکار، ایک نمبر کے گنہگار، صرف اللہ ہماری نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا۔ اللہ کو ہمارے نام اعمال کے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کہے گا میرے بندے میرے رحم و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے تو سیدھا جنت میں چلا جا، اے میرے بندے تو بھی جنت میں جا، اے میرے بندی تو بھی جنت میں جا، اے میری بندی تو بھی میرے رحم سے ڈائریکٹ جنت میں جا۔ یہ کہتے کہتے اچانک اللہ ایک آدمی سے کہے گا اے میرے بندے تو ذرا بازو رک جا، تو ذرا بازو رک جا، جس انسان کو میرا رب بازو کھڑا کرے گا اس کا نام اعمال اوپن کرے گا۔ اے عائشہ قسم میرے اللہ کی، جس کا نام اعمال اللہ اوپن کرے گا، جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ میرے بندے ایسا تو نے کیوں کیا، اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی، کسی مائی کے لال میں اتنی مجال نہیں ہوگی کہ رب کے کیوں کا جواب وہ دے سکے۔ نگاہیں نیچے رہیں گی، دل کانپتے رہیں گے۔ ارے ہم تو گنہگار ہیں انسانوں میں سب سے بڑا درجہ انبیاء و رسول اور پیغمبروں کا جو ہوگا، ارے ان کی حالت یہ ہوگی قیامت کے دن اللہم سلم اللہم سلم، میرے اللہ ہم نہ امن دے، اللہ سکون دے، اللہ سلامتی دے، اللہ تیرے قہر سے ہم نہ بچا لے۔ اللہ کون؟ اولو العزم پیغمبر کانپتے کھڑے رہیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اے عائشہ جس انسان سے میرا اللہ سوال کر لے بتا تو نے ایسا کیوں کیا، اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی۔ جس انسان کا حساب اللہ لے گا وہ غارت و برباد ہو جائے گا، جس انسان سے اللہ سوال کرے گا یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔
اسی لیے میں دنیا میں یہ بھیک مانگتا ہوں میرے رب سے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، میرے رب میرا حساب تو آسان سے لے۔ عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے اللہ ہمارا کتاب بھی نہ کھولے، اما اللہ ہمارا نام اعمال ہی نہ کھولے، اللہ ہم سے سوال ہی نہ کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ یہ کہہ دے میرے بندے میرے رحم و کرم سے، میرے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں جا، اسی کو کہتے ہیں آسان حساب۔ اور اسی آسان حساب کی میں بھیک مانگتا ہوں دنیا میں، اللہ تو میرا حساب آسان سے لے۔ ہم نے کبھی دنیا میں فکر کیا؟ ہمارے آسان حساب کے بارے میں ہم نے کبھی غور کیا؟ ہمارے نبی کی نبوت کے بارے میں ہم کو یاد ہے، کوئی نبی آئے تھے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ شریعت کیا لے کر آئے تھے، وہ سنتیں کیا بتا کر گئے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے، وہ یاد نہیں ہے ہم کو۔ نبی کا نام یاد ہے، نبی کا کلمہ یاد ہے، نبی کے نام پر بڑے بڑے جلسے کر کر جلوس نکالنا یاد ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا یاد نہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہم لوگ ہمیشہ ایک ہی دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے اچھا رکھ، میری بیوی بچیاں کو اچھا رکھ، میرا کاروبار اچھا چلا، میری کمائی میں برکت دے۔ ایک ہی سوال ہمارا، ہمارے نبی اپنی زندگی پوری ایک دعا کرے، اللہ میری امت کا بیڑا پار کر، اللہ میری امت پر رحم کر، قیامت کے دن میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا مت کر۔ ایک ہی دعا ہماری نبی کی، پوری زندگی میں کبھی بیوی بچوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی، اپنے لیے اپنی امت کے لیے دعا کیے، صرف اپنی امت کے لیے دعا کیے۔ قیامت کا جب دن ہوگا اللہ کے نبی کہتے ہیں، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، سب سے پہلے اللہ خبر کے قیامت کے دن میری خبر کو اوپن کرے گا، میں خبر سے نکلوں گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، میرے ہاتھوں میں اللہ جنت کی چابیاں لا کر دے گا، میں جنت کے تالے کھول کر جنت کے دروازے میرے ہاتھوں سے اللہ اوپن کرائے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا دے کر اللہ عرش کے دائیں جانب مجھے کھڑا کرے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، جہاں سارے انبیاء کی بولتی بند رہے گی، سارے انبیاء اللہ کے سامنے سفارش کرنے سے عاجز رہیں گے، میرا اللہ سب سے پہلے بولنے کی اجازت مجھے دے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ اتنے سارے جملے بولنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں، میرے امتیوں، قیامت کے دن میرے عرش، اللہ کے عرش کے کنارے مقام محمود کے ارد گرد میری امت میں وہ لوگ مجھ سے نزدیک کھڑیں گے جو اخلاق میں اچھے رہیں گے، ایمان میں اچھے رہیں گے، تقوی میں اچھے رہیں گے۔ جن کے اخلاق برے، جن کا کردار برا، جن کے اعمال برے، میری امت کے سب سے کنارے کھڑیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے نزدیک کھڑنے کا فائدہ کیا ہوگا، آپ کے دور کھڑنے کا نقصان کیا ہوگا؟ نبی نے کہا میرے ارد گرد جو کھڑیں گے ایمان و تقوی والے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے میری شفاعت کبریٰ ان کو نصیب کرے گا، اور جو میری امت کے کنارے کھڑیں گے بد اخلاق والے، دو ٹوک جملوں میں سامنے والوں کو جواب دے کر دل توڑنے والے، ان لوگوں کو میری شفاعت سے اللہ محروم کر دے گا، میری شفاعت سے اللہ محروم کر دے گا۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ جس نبی کے ہاتھوں سے جنت کے دروازے اوپن کرائے گئے، وہ نبی ابھی بھی میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوا پڑا ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد اشفع تشفی فاسأل تعطک، میرے نبی سر اٹھائیے، آج آپ کو مایوس نہیں کیا جائے گا، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کہیں گے اللہ، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، میری امت کا بڑا طبقہ جہنم میں ہے، میں جنت میں کیسے جاؤں؟ اللہ میری امت کو جہنم سے نکال اللہ، اسی لیے سر سجدے میں رکھ کے تیرے سے بھیک مانگ رہا۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں جاؤ جہنم سے امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان باقی ہے۔ اللہ کے رحم و کرم سے امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان باقی ہے۔ اللہ کے نبی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اور بھی سجدے میں گڑے پڑے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد اشفع تشفی فاسأل تعطک، اٹھائیے سر، مانگیے تمہیں دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی قبول کی جائے گی۔ کیا ہے؟ اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے، نکال اللہ ان کو، میں کیسے جنت میں جاؤں اللہ؟ اللہ کہے گا فرشتوں آدھے دینار کے برابر ایمان والے امت محمدیہ کو نکالا جائے، آدھے دینار والوں کو نکالا جائے گا،
نبی تیسری مرتبہ سر سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں، اے میرے نبی مانگیے دیا جائے گا، پوچھیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس وقت اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں رکھ کر جو تسبیح کے جملے میں بولوں گا، دنیا کے آج تک کسی نبی رسول نے وہ تسبیح کے جملے ادا نہیں کیے۔ جب میں سر سجدے میں رکھوں گا وہیں پر وہ تسبیح کے جملے اللہ مجھے عطا کرے گا، اس سے پہلے اس کے بعد کسی نے اتنے جامع تسبیح کے کلمات ادا نہیں کیے ہوں گے۔ وہ جامع تسبیح میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ رکھ کر میری امت کے لیے میں دعائیں کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو کر تسبیح پڑھوں گا۔ اللہ تیسری بار کہے گا میرے نبی کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں، امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے، من حبۃ من خردل ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے، نکالا جائے گا۔ جب تک زندہ تھے ہمارے نبی ہماری فکر کرے، ہمارے لیے دعائیں کرے، جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جہنمی سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں گے، تب بھی ہمارے نبی ہمارے لیے فکر کر کر اللہ سے گڑ گڑائیں گے۔ ہم اس جہاں میں ہمارے نبی کی کتنی فکر کر رہی، کتنی نبوت کے اوپر چل رہی، کتنے نبی کی سنت کے پیروکار کر رہی۔ سچ بولنے نہیں آتا، داڑھی رکھنے نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتا، پھر کیا ہمیشہ چاہنے والے، ہمیشہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے، ہمیشہ نبی کے عاشقان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ اصل پیروکاری کی علامت ہے، نبی کے اتباع کی علامت ہے۔ اچھا آخری بات، رائی کے دانے کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ آپ کو معلوم کون وہ لوگ ہوں گے جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں، من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ کوئی منکر دیکھو، کوئی شرک دیکھو، بدعت دیکھو، برائی دیکھو، اپنے ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں زبان سے روکو، طاقت نہیں دل میں برا سمجھو۔ تمہارے دل میں اس کام کے لیے برا سمجھنے کون سی تم نہ پکڑ رہا، کون سی تم نہ روک رہا، لیکن کسی بدعت کو اگر تم دل میں اس کے لیے نفرت نہیں رکھو گے، برا نہیں سمجھو گے، کل قیامت کے دن تمہارے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں رکھے گا۔ یاد رکھنا تمہاری ذمہ داری تھی اس برائی کو ہاتھ سے روکتے، زبان سے روکتے، کم سے کم دل میں تو برا سمجھ کر نکلتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جلوس دیکھتے کھڑتے، یہ بدعت کیسے کرتے، کیسے ناچتے، کیسے جلسے نکالتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کسی بھی برائی کے خلاف اپنے سینے میں نفرت رکھو، ایمان تمہارے سینے میں باقی رہے گا۔ تماشا دیکھتے مت کھڑے ہو جاؤ، نکل پڑو۔ اللہ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں، الہی ہم سب کو جب تک تو دنیا میں رکھا ہے ایمان اور اخلاق والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نمازی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ کا پیکر بنا کر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے والا تو بنا دے۔ اے اللہ ہمارے زبانوں میں، اے اللہ ہمارے اعمال میں، اے اللہ ہمارے نیکیوں میں اخلاص و للہیت نصیب فرما، ریاکاری تکبری سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق سے الفت و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہمارے کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نیکیاں کرتے کرتے روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کلمے والی موت، شہادت والی موت ہم سب کو نصیب فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قیامت کے دن تیرے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں میں ہمارا شمار فرما، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما، پل صراط پر بجلی کی طرح پار فرما، جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہم سب کی حقیر دعاؤں کو تو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔